بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7158 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جنت میں ایک خیمہ ملے گا جو ایک ہی خلدار موتی کا ہوگا اور اس کی لمبائی 60 میل تک ہوگی۔ اس میں اس مومن کی بیویاں ہوں گی اور وہ ان پر گما کرے گا، پھر ایک دوسرے کو نہ دیکھے گا، یعنی وہ محل اس قدر کشادہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جنتی حور کی خصوصیات کی جو کہ مومن کی بیویاں ہوں گی۔ جنتی حور کی مٹاس کی بات کی جائے تو سینے کی کہ جنت کی حور اگر کسی سمندر میں اپنا لعاب دہن پھینک دے تو سمندر کا کارا پانی بھی میٹھا ہو جائے گا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ہے، جنت میں کعبہ نام کی ایک حور ہوگی، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا سارا پانی شیریں ہو جائے۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث کے حوالے سے حوروں کی چند صفات یہ ہے، حور پاک و صاف ہوگی جن کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جنتی مومن کے ساتھ رہیں گی۔ ان کی رنگت دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، نگاہیں نیچے رکھنے والے ہوں گی، اس سے پہلے انہیں کسی انسان یا جنات نے نہیں چھویا ہوگا۔ محفوظ موتیوں کی مانند ہوگی، ہر حور ایسی ہوگی کہ اگر وہ زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے حسن کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے، اور اس کی اوڑھنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ شدت حسن اور لطافت سے کئی جوڑے پہننے کے باوجود ان کی پنڈلیوں کا گودا نظر آئے گا۔ جنتیوں کو کم سے کم 2 ایسی حوریں بھی ملیں گی کہ جنہوں نے 70 جوڑے پہن رکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آئے گا۔ ان کے رخسار ایسے صاف ہوں گے کہ اس میں سے جنتی اپنا منہ شیشے کی طرح دیکھ سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینہ کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہمبستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ ہر جنتی کو کم سے کم بہتر حوریں ملیں گی جن کے ساتھ وہ جب چاہے ہمبستری بھی کر سکے گا۔ حضرت امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس صحبت سے بچے بھی پیدا ہوں گے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کا کہنا کہ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 بھی پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگا، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا، اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 33 سال کا کلیل جوان بن جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے آسان طریقہ کون سا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کی جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں
کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جنتی مردوں کی بات کرے تو وہ جنت میں اسی حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی، نوعمر لڑکوں کی طرح ہوں گے، سفید رنگ اور سر کے بال گنگریالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں اور عمر 33 سال ہوں گی۔ ان کے چہروں پر عزت، نور، خوبصورتی اور تازگی نمایاں ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔